امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب، تمام دوستوں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ساری ماؤں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، سب کو السلام علیکم۔ آج نیو کراچی گودرا کے اس علاقے سے یہاں کی یونین یو سی کے لوگوں نے، برادری کے لوگوں نے، ایک چھوٹے یو سی کا ایک پروگرام ہے، انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے۔ پاک زمین پارٹی کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں، اسی نیو کراچی کے ذمہ داران موجود ہیں۔ نعرے نہیں لگا، ابھی نہیں لگا۔ اور یہاں کی عوام، برادری کے لوگ، بزرگ، نوجوان، خواتین موجود ہیں۔ میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج سارے پاکستان اور پاکستانیوں نے دیکھا کہ آج ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے خطاب فرمایا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب فرمایا ہے، زرداری صاحب نے خطاب فرمایا ہے، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور بہت سارے رہنماؤں نے، ملک کے لیڈروں نے خطاب فرمایا۔ اور میں نے بڑے غور سے سب کی باتیں سنی، اور سب کی باتوں کو سننے کے بعد میں ابھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب اپنی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور حکمراں کیوں ہے، وہ حکمراں بن جائیں۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حکمران تھے یا آج بھی حکمران ہیں موجود۔ اور جب آج یہ بات ہو رہی ہے تو جب آل پارٹیز کانفرنس کے جو میزبان ہیں وہ ہے پیپلز پارٹی، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ مجھے کسی جمہوری اقدار کو برا نہیں کہنا ہے، احتجاج کرنا، اختلاف کرنا جمہوریت کا حق ہے، حسن ہے، لیکن بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میں تمام رہنماؤں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ کے پاس، جس کے پاس اقتدار نہیں ہے، جب آئے گا تب آئے گا۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو سندھ کا اقتدار آج ہے، آج موجود ہے اقتدار۔ اس اقتدار ہونے کے بعد آپ نے کراچی سے کشمور تک لوگوں کو کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے آپ نے؟ آپ کس منہ سے جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کس منہ سے لوگوں کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کس منہ سے اس موجودہ حکمرانوں کی خرابیوں کی بات کر سکتے ہیں؟ 12 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے۔ انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ کشمور بنا دیا ہے، انہوں نے حیدرآباد کو بھی مونجو داڑو سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ آپ کس منہ سے ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں؟ مسئلہ ووٹ کو عزت دینے کا نہیں ہے، ووٹ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ابے ووٹر کو عزت دو جو کہ انسان ہے، جو انسان ہے اس کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت نہیں دو، ووٹر کو عزت دو۔ اور ووٹر کون ہے؟ یہ سب انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ آج انسان، یہ ووٹر جن کے ووٹوں سے آپ ووٹ لے کر بیٹھے ہو، حکمراں بنے بیٹھے ہو 12 سالوں سے، آج وہ پینے کے پانی کو محروم ہے، آج وہ دواؤں سے محروم ہے، آج وہ تعلیم سے محروم ہے، آج اس کے گھر میں پینے کا پانی آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا، نالے کا پانی اس کے گھر کے اندر کھڑا ہے، گلی میں کچرا کھڑا ہے، گلی میں کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے نوجوانوں کے پاس، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، رات میں بجلی غائب، صبح گیس غائب، مہنگائی اپنی عروج پر ہے، ہر طرف تباہی بربادی، اور آپ حکمران ہو، آپ حکمران ہو، اور آپ اس 18ویں ترمیم کے بعد پاورفل حکمران ہو، پاورفل حکمران ہو۔ 18ویں ترمیم کے بعد سارا اختیار اور وسائل صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔
اور وہ سارے اختیارات اور وسائل کو اپنے پاس اپنے آفس میں قبضہ کر کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ صوبے کے ڈسٹرکٹ کو خود مختاری نہیں دے رہا, وہ صوبے کے شہروں کو خود مختاری نہیں دے رہا, وہ صوبے کے گوٹھوں کو, یونین کاؤنسل کو خود مختاری نہیں دے رہا. صوبائی خود مختاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ خود مختار ہو جائے. صوبے کا ایک ایک انسان خود مختار ہونا چاہیے جو وہ غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے موجودہ حکمرانوں میں, سابقہ حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اس جمہوری اقدار کی سب سے پہلے سیڑھی ہے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کرانا, بلدیاتی انتخابات کرانا, جس کے ذریعے سے گلیوں میں عام لوگوں تک اختیارات اور وسائل پہنچتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اگر کبھی گلیوں تک اختیارات اور وسائل پہنچے ہیں تو وہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ آرمی جرنیلوں کی قیادت میں پہنچے ہیں. وہ ڈکٹیٹرز نے الیکشن کروائے. ملک کی موجودہ سیٹ اپ نے کبھی بھی کھلے دل سے الیکشن کروایا نہیں. 2008 میں جب یہ موجودہ جمہوری نظام آیا ہے تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکمرانی تھی, 5 سالوں تک الیکشن نہیں کروائے. 2010 میں ٹینیور ختم ہوا, 2015 تک الیکشن نہیں کروائے, اور اس کے بعد کروائے تو سارے اختیارات اور وسائل کو غصب کر کے کروائے. آپ کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ آپ کس منہ سے حکمرانوں کو, موجودہ حکمرانوں کو برا کہتے ہو؟ آج آپ نے سارے شہر کو تباہ برباد کر دیا ہے, رشوت کا بازار گرم ہے. آپ کیسے موجودہ حکمرانوں کو برا کہہ سکتے ہو؟ تو ہمارے لیے نہ موجودہ حکمران اچھا ہے نہ ہمارے لیے سابقہ حکمران اچھا ہے. اور جو لوگ یہ آل پارٹیز کانفرنسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 30-35 سالوں سے کسی نہ کسی صورت میں حکمران رہے ہیں. اگر ان کی حکمرانی اچھی ہوتی تو آج پاکستان کا یہ حشر نہیں ہوتا. تو اس گمان میں کوئی نہ رہے کہ صرف موجودہ حکمرانوں کو برا. ہاں موجودہ حکمرانوں نے بھی مایوس کر دیا, لیکن آپ سے بھی کوئی اچھی امید نہیں ہے. اور جو اس آل پارٹیز کانفرنس کے میزبان ہیں ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. نہ 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی ہے, شہر کا ایک آدمی نہیں ہے نوکری جس کو ملی ہو. یہاں پر جعلی ڈومیسائل پہ کوٹا سسٹم بھی فارغ کر دیا. جہاں پر کوٹا سسٹم پہ نوکری مل جاتی تھی 40%, اس دور کے حکمرانوں نے اس کوٹا سسٹم پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے. 40% جو شہروں کا کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اپنے ماما تایا بھتیجوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس پہ نوکریاں دے رہے ہیں. آپ کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اس شہر میں اندورون سندھ جاؤ تو بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں جس سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. کوئی ویکسین لگانے والا نہیں ہے, گھر میں بچے مر رہے ہیں. لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گیا, نہ ہسپتال ہے, اسکولوں کو استبل میں کنورٹ کر لیا, بھینسیں باندھ دی وہاں پر. سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. ان حکمرانوں نے 10 سالوں میں ایجوکیشن پہ 1000 ارب روپے خرچ کر دیا. غضب خدا کا. آپ کس منہ سے کسی کو برا بول سکتے ہو؟ آپ کیا کریڈیبلٹی ہے آپ کے پاس؟ آپ نے لوٹ لیا, تباہ کر دیا, آپ نے پریشان کر دیا لوگوں کو. ابھی حالیہ بارشوں میں جو حشر ہوا ہے شہر کا, آج تک اولڈ مارکیٹ والے, کل میں ہو کر آیا ہوں وہاں پہ, آج تک وہاں پر پانی کھڑا ہے. ہر دکاندار کا نقصان ہو گیا لاکھوں کا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج آپ کی حکمرانی ہے, آپ کس کو برا بولتے ہو بھائی؟ آپ کس کو برا بولتے ہو؟ دیکھو اے پاکستان کے لوگوں, اے سندھ کے لوگوں, یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت مہاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, تعصب برت رہی ہے, ظلم کر رہی ہے. مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, لیکن میں سارے مہاجروں کو یہ آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اے مہاجروں, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے, تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے. یہ سندھی بھائی ہمارے ساتھ برا نہیں کر رہا, اس کے ساتھ بھی برا یہی کر رہے ہیں. چل کے دیکھو میرے ساتھ سندھیوں پہ کیا ظلم کر رکھا ہے. کشمور سے لے کر شروع کرو,
جہاں پر جانور پانی پیتے ہیں وہاں سے میری مائیں بہن بیٹیاں سندھ کے پانی پی رہی ہیں، لا رہی ہیں جا کر۔ دیکھو چل کے اسپتالوں میں اور اسکولوں میں انہوں نے اپنے استبل کو کنورٹ کر دیا ہے، نہ روزگار ہے، نہ روٹی کپڑا مکان ہے۔ ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی مہاجروں کے ساتھ تعصب کر رہی ہے۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ ہم نے جن کو ٹھیکیدار بنایا تھا اپنے بچوں کے حقوق کے لیے، جنہوں نے مہاجروں کے نام پر ووٹ لیے تھے، میں تمام کاٹیا واڑی برادری کے لوگوں کو، تمام میمن برادری کے لوگوں کو، تمام اردو بولنے والوں کو، یو پی سی پی بہار تمام لوگوں کو، تمام جو ہجرت کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، میں سب کو مہاجر کنسیڈر کرتا ہوں۔ پھر یہاں پر میرے ساتھ پختون ہیں، میرے ساتھ بلوچ ہیں، میرے ساتھ سندھی ہیں، میرے ساتھ سرائکی ہیں، میرے ساتھ یہاں پر بنگالی برمیز ہیں، یہاں پر کشمیری ہیں، یہاں پر ہزارے وال ہیں۔ میں پاک سرزمین پارٹی ہر انسان کی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہندو مسلمان کرسچن سب کی، جو پاکستانی ہے اس کی پارٹی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل ان تمام پارٹیز کے پاس نہیں ہے، یہ فیل ہو گئی۔ جن کو ہم نے ان علاقوں سے ووٹ دے کر کامیاب بنایا، چوکیدار بنایا اپنے بچوں کے حقوق کے لیے، کہ وہ اس پیپلز پارٹی سے اختیارات لیں گے، ہمارے لیے کام کریں گے۔ 32 سالوں سے ایم پی ایس 11 دفعہ ایم پی ایس بنا دیے، 32 سالوں سے 11 دفعہ ایم این ایس بنا دیے، 32 سالوں سے 6 دفعہ وزیر بنا دیے، 32 سالوں سے 6 دفعہ وفاقی وزیر بنا دیے، سینیٹرز بنا دیے، گورنر بنا دیا 14 سالوں کے لیے، یو سی ناظم بنا دیا، کونسلر بنا دیا، میئر بنا دیا، جانیں دے دیں، شہداء قبرستان آباد کر دیا، کھالیں دے دیں، فطرہ زکوٰۃ دے دیا، کسی بھی گرفتار ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، مر گئے، 3 نسلیں تباہ کر دی ان کے نام پر۔ نام نہاد اپنوں نے جب ان کو 4 سالوں تک نظامت میں کرپشن کی، اقربا پروری کی، نااہلی کی، بدکاریاں کی، اور جب ختم 4 سال ہمیں یہ بتاتے رہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اپنی کرپشن کرتے رہے۔ ابھی ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، 125 ارب روپے 4 سالوں میں ان کے ہاتھوں سے خرچ ہوئے، 125 ارب، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کہتے اختیار نہیں۔ ارشد وورا صاحب جو کہ خود ڈپٹی میئر رہے، انہوں نے 125 ارب کی پوری ڈیٹیل پیش کی ہے کہ اس ایم کیو ایم کے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے ہاتھوں سے 125 ارب روپے خرچ کیے، ایک مد میں خرچ کیے۔ ابھی اور حساب کتاب باقی ہے، کہاں گئے یہ پیسے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مہاجرو، اے کراچی والو، تمہارے پاس اختیار اس وقت، تمہارے گھر میں پانی اس وقت آئے گا جب تم نیا صوبہ بناؤ گے، تمہارے گھر میں سیوریج اس وقت صحیح ہوگا جب تم نیا صوبہ بناؤ گے، تمہارا کچرا اس وقت اٹھے گا جب تم نیا صوبہ بناؤ گے، تمہارے بچوں کو روزگار اس وقت ملے گا جب تم نیا صوبہ بناؤ گے۔ آج یہ پیپلز پارٹی ان کو 2 وزارتیں آفر کر دے، یہ ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائیں گے، ایم کیو ایم والے پیپلز پارٹی والے اجرکیں پہنائیں گے، اور پھر صوبے کا نعرہ بھول جائیں گے، اس وقت تک بھول جائیں گے جب تک دوبارہ ان کو وزارتوں سے لات نہیں پڑتی۔ آج ان کے اس نعرے کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے سندھی بھائیوں کو اندرون سندھ جا کر یہ نعرہ بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کراچی کا مہاجر دھرتی ماں کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ آؤ سندھیو، ہماری ساری کرپشن بھول جاؤ، روٹی کپڑا مکان بھول جاؤ، ہم نے اسپتالوں میں دوا نہیں دی ہم نے، بھول جاؤ، تعلیم چھین لی بھول جاؤ، کرپشن کرتے رہے بھول جاؤ۔ آؤ دھرتی ماں کو بچاتے ہیں، آؤ دھرتی ماں کو بچاتے ہیں۔ نہ انہوں نے دھرتی ماں کو بچانا ہے، نہ انہوں نے دھرتی ماں کو 2 ٹکڑے کرنے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے ووٹروں کو جھوٹ بول رہے ہیں نفرتوں کی بنیاد پر۔ یہ ایم کیو ایم صوبے کے نعرے کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، کچھ کس لیے کہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کام۔ یہ پیپلز پارٹی صوبہ بچانے کے نعرے کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، کیونکہ اپنے کرپشن کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اے میرے کراچی سے لے کر کشمور تک کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، خاص طور پر کراچی نیو کراچی کے اس علاقے کے لوگوں، دیکھو ہوش کرو، ان کے
झूठे प्रोपेगेंडे में मत आओ, इनको रद्द करना है हमें। यही हमारे बच्चों के, हमारी अगली नस्लों के कातिल हैं। हमारे बच्चों को गंदा पानी पिलाकर उनको कैंसर में मार रहे हैं। हमारे घरों के आगे कचरा छोड़कर मेरी माँ बहन बेटियों को बीमार कर रहे हैं, मर्दों को बीमार कर रहे हैं। हमें इनसे जान छुड़ानी है। ये दोनों एक हैं, ये दोनों अपने अपने मफादात के लिए इन्होंने जब चाहा, कभी किसी ने मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल कर लिया, कभी किसी ने सिंध कार्ड इस्तेमाल कर लिया। हमें इस दोनों कार्डों को जलाकर राख करना है। बोलो तैयार हो? इंशाअल्लाह ताला हम तैयार। हम इस कार्ड को जलाएंगे। सिंधी भी हमारा भाई है, मुहाजिर भी हमारा भाई है, पख्तून भी हमारा भाई है, बलोच भी हमारा भाई है, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, सब हमारे भाई हैं। हम तक़सीम की सियासत को रद्द करते हैं। हम देखो, ये शहर जब मेरे हाथों में था तो ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है। क्यों? वजीर आजम क्या छुट्टी पे गया हुआ है? वजीर आला नहीं है, मेयर नहीं था, हर सीट पे बंदा बैठा हुआ है, लेकिन बदकिरदार लोग हैं। लोगों की खिदमत करने वाले नहीं हैं, अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं, मरने का उनको याद नहीं है, मरने के बाद हिसाब देने का उनको याद नहीं है। इसलिए आज ये तबाही बर्बादी है। मैंने और खास तौर पे ये मैं मीडिया के सामने कहता हूं, हम पर ये कुछ हल्के इल्जाम लगाते हैं कि ये मुहाजिर पहले एक था, तो अब ये पीएसपी के आने के बाद मुहाजिर अलग अलग हो गया है और अलग अलग नैरेटिव। आज कोई कहता सूबा बनाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता। आज मैं आपके जरिए ऑफर करता हूं, ए मुहाजिरों, बुलाओ एक मुहाजिरों का जिरगा बुलाओ, एक मुहाजिरों का जिरगा बुलाओ। जिसको तुम एम्पायर बनाना चाहते हो, मुहाजिरों में से बुला लो एम्पायर। मुस्तफा कमाल को जगह बताओ, टाइम बताओ, डेट बताओ। मुस्तफा कमाल आकर तुम्हारे सामने उस जिरगे में लोगों की, मुहाजिरों और तमाम पाकिस्तानियों की बका का फॉर्मूला पेश करेगा। अगर कोई कह दे कि नहीं, मुस्तफा कमाल के फॉर्मूले और तरीकेकार और मुस्तफा कमाल के रास्ते पे किसी एक इंसान को भी कोई परेशानी है, किसी एक इंसान की भी जिंदगी को खतरे में है, किसी एक इंसान का की भी फलाह नहीं है, मुस्तफा कमाल अपनी सियासत खत्म कर देगा। लेकिन एक दफा इस चीज का फैसला होना चाहिए कि किसका रास्ता सही रास्ता है। बुलाओ मुहाजिर दानिश्वरों को, बुलाओ मुहाजिर बुजुर्गों को, आओ एक मुहाजिरों का जिरगा करते हैं। तुम्हें ऑफर देता हूं, सारे इख्तलाफात भूलकर तुम जहां बताओगे मुहाजिरों के नाम, निहात, ठेकेदारों, जहां बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूं। वहां बैठकर दुनिया के सामने कैमरे लगाकर हम आपस में बात करते हैं। हम आपस में, तुम अपना फॉर्मूला पेश करो मुहाजिरों के लिए, मैं अपना फॉर्मूला पेश करता हूं मुहाजिरों के लिए। देखो कि किसके रास्ते में फलाह है, देखो कि किसके रास्ते में कामयाबी है, देखो कि किसके रास्ते में दुश्मनी नहीं है, किसके रास्ते में शोदा कब्रिस्तान का आबाद होना नहीं है, देखो कि किसके रास्ते में नौजवानों का लापता होना नहीं है, देखो कि किसके रास्ते में भाइयों को लड़ाने का मुकदमा नहीं है। ये तमाम बातें आओ पेश करते हैं और एक दफा फैसला कर लेते हैं कि किसका रास्ता सही रास्ता है, ताकि ये डिबेट, ये बहस खत्म हो जाए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं ये खुली ऑफर करता हूं, जो मेरी बात सुन रहा है, मैं तैयार हूं जिस भी जगह जिससे भी बात करनी है, मैं अपना ये फलसफा पेश करने के लिए तैयार हूं। और थर्ड एम्पायर बुलाओ, मुहाजिरों के दानिश्वर बुलाओ, मुहाजिरों के बुजुर्ग बुलाओ और ये फैसला करो कि किसका रास्ता सही रास्ता है। फिर उस रास्ते पे या तो आ जाओ या फिर अपनी सियासत छोड़ दो। मैं तैयार हूं इस सारी बातें, मैं तैयार हूं इस सारी बातों पे। तो मैं तमाम न्यू कराची के जो हमारे मेजबान हैं, गोदरा बरादरी के तमाम लोगों को और दूसरी बरादरियों के तमाम लोगों को, यहाँ के टाउन इंचार्ज को,
یہاں کے ٹاؤن انچارج کو, یہاں کی ٹاؤن کمیٹی کو, یہاں کے ڈسٹرکٹ انچارج کو, اس کی ڈسٹرکٹ کمیٹی کو, یہاں کے یو سی انچارج کو, اس کی یو سی کمیٹی کو, تمام ساتھیوں کو, کارکنوں کو, اور اس محلے کے تمام بزرگوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا ہے. اب میں آپ کی گلیوں میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں پیدل انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب لوگوں مین پروگرام جو ہے وہ جو خطاب ہے لوگوں کا وہ آگے ہے, وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے پیدل روانہ ہوں گے, اور پھر میں لوگوں سے ملتا ہوا پھر جا رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جس جگہ پہ پروگرام ہے. گودرا ہاسپٹل پہ یہ ہمارا پروگرام ہے, گودرا ہاسپٹل پہ ہمارا مین پروگرام ہے, تو یہاں سے قافلے کی صورت میں روانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. بھائی کا بھی نکال دے, بھائی کا, ہاں نکال دو.